کبھی کبھی بلال کا حال یہ تھا، آقا کھاتے کھاتے بلال کے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے. بلال کو جب وہ لمحے یاد آتے ہوں گے تو کیفیت کیا ہوتی ہو. بلال کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، میرا بلال. بلال کو کوئی گالی دیتے تو کہتے تھے اسے گالی نہ دیا کرو، یہ میرا عاشق ہے. بلال کو کوئی تانا دیتا غلامی کا تو کہتے اسے تانا نہ دیا کرو، یہ میرا عاشق ہے، میرا بلال ہے. بلال 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 کو کتنی یادیں جب ہمیں یاد آتی ہے. ایک بات بتاؤں کشن گڑھ والوں، کروڑوں سال کی عبادتوں سے وہ صلہ نہیں ملتا جو حضور کے عشق میں رونے سے ملتا ہے. اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. بلال روتے تھے، بس روتے تھے اور روتے تھے اور صرف روتے تھے، روتے تھے حضور کی یاد. اب بتاؤ حضور ہمیں یاد آتے ہیں تو کتنا رونا آتا ہے نا. ہم نے تو سیریل دیکھ کے رویا، فلمیں دیکھ کے رویا، گانے سن کے رویا. حضور کے لیے کب رویا ہم نے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، حضور کی شان ہی پتہ نہیں. بہرحال بہت روتے تھے. ایک دن بلال روتے روتے آنکھ لگ گئی. حضور خواب میں آئے اور خواب میں آ کے کہتے بلال ناراض ہو؟ قدم پکڑ لیے، تڑپ گئے. آقا آپ سے کوئی ناراض ہو سکتا ہے، پھر مدینہ کیوں چھوڑا، کیوں چھوڑ دیا؟ حضور آپ دکھتے نہیں نا، اس لیے میں نے مدینہ چھوڑ دیا. اچھا بلال آؤ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، ہمارے مدینے میں آؤ. بلال مدینے آؤ. جیسے ہی بلال کو برائے مدینے آؤ، بلال مدینے آؤ. بلال کی جیسے آنکھ کھلی سرکار بلال کی پورا گھر خوشبو سے معطر تھا. ایک بات آپ کو بتاؤں، دھیان سے سن لو، دعا کرو کبھی حضور خواب میں آئے. جب حضور خواب میں آتے ہیں نا ایسا لگتا ہے جیسے کائنات کا نظام رک گیا ہے. جس دن حضور خواب میں آتے ہیں نا، جس وقت آدمی نیند سے اٹھتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو بھی نہیں آتی، اس کے منہ کا مزہ چینج نہیں ہوتا. جب حضور خواب میں آتے ہیں نا تو پورا گھر مہکتا ہے. حضور خواب میں آتے ہیں، خدا کی قسم تخت پر ایسی لذت نہیں آتی جس دن حضور خواب میں آتے تو وہ سرور آتا ہے. ایک بات بڑھ کے کہہ دوں، پتہ نہیں لوگ ہضم کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. شادی کی پہلی رات میں انسان کو وہ خوشی نہیں ملتی جو خوشی اس کو خواب میں دیدار رسول کے وقت ملتی ہے. خدا کی قسم بہت مزہ آتا ہے. جنہوں نے دیکھا انہوں نے ہمیں بتایا، ورنہ ہمیں کیا خبر، ہم لوگ کب دیکھ سکتے ہیں. یہ آنکھیں تو اتنی پاپی ہے کہ حضور کے لیے اس سے رونے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ آنکھیں اتنے پاپ کر چکی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گنہگار آنکھوں کے آنسو حضور کی بارگاہ میں پیش کروں تو حضور کہہ دیں یہ آنکھیں ناپاک آنکھوں کے ناپاک آنسو مجھے منظور نہیں. لیکن ان کے کرم سے یہ امید نہیں، اس لیے کہ وہ بڑے کریم ہیں. جسے کوئی نہیں نبھاتا ہے اس کو وہ نبھاتے. مرزا عبد الشکور کہا کرتے تھے، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل. لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. جس کو کوئی منہ نہ لگائے حضور اس کو سینے سے لگاتے. ان کے ہو جاؤ، ان کے ہو کر کے دیکھو. اب بلال مدینے آؤ. آنکھ کھلی، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا. بلال تڑپ گئے. آقا نے بلایا، آقا نے بلایا. اکیلے اکیلے اونٹنی پہ بیٹھے، فرار اونٹنی کو دوڑانا شروع کیا. اب بلال حبشی مدینے شریف جا رہے، مدینے شریف بلال جا رہے. بلال کو کیسے تصورات آتے ہوں گے، اب میں کیا بیان کروں، لیکن اپنی الفاظ کے جامع میں بس اتنا کہتا ہوں، جب آج کا عاشق مدینے شریف جاتا ہے تو سب غم بھول جاتا ہے. ماں کے آنچل میں اتنا سکون نہیں ملتا جتنا حضور کے شہر میں ملتا ہے. ماں کی گود میں اتنا قرار نہیں آتا جتنا نبی کے قدموں میں بیٹھنے میں قرار آتا. اللہ تم سب کو مدینہ منورہ دکھائے، جلد دکھائے، ہم سب کو دکھائے، بار بار دکھائے. غریب نواز کی شب ہے، اللہ خوب دکھائے، مدینہ دکھائے، مدینے والا دکھائے. اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے ہزار چڑھتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. ہائے ہائے ہائے. بلال جا رہے ہیں. تصورات میں کبھی بلال کو تصور آ رہا ہوگا حضور جب مدینہ منورہ میں چلتے تھے نا، اب بلال پیدل چلتے تھے، بلال اکیلے جا رہے ہیں، حضور پیچھے سے آ رہے ہیں اونٹنی پر. تصور کرو ذرا، بلال کو یہ یاد آیا ہوگا تو کیسے تڑپے ہوں گے. بلال اکیلے جا رہے ہیں، حضور پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اچانک حضور کی اونٹنی آگے آتی ہے. کہا بلال تم پیدل ہو؟ حضور میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے. اچھا میرے پیچھے بیٹھو میری سواری پہ. بلال کہتے ہیں جب حضور اپنے پیچھے مجھے بٹھا لیتے نا تو میں اپنا سینہ حضور کی پیٹھ سے لگا دیتا. ابھی بھی وہ ٹھنڈک میرے سینے میں لگتی ہے. بلال کہتے تھے
کبھی بلال کے سر پہ ہاتھ پھرنا، بلال کہہ کے پکارنا، بلال اونٹنی کو چارہ تو دے دو، بلال گھوڑے کی خدمت تو کر دو، بلال حسنین کریمین کو جاؤ وہ باغ میں سو رہے ان کو اٹھا کر کے لاؤ۔ ہائے 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 کیا قسمت تھی۔ اور کبھی کبھی کا بلال جاؤ فاطمہ کے دروازے پہ جا کر کے ان سے کہنا کہ بھوکے آئے ہیں کھانے کا انتظام کر دیں، بلال جاؤ فاطمہ کے گھر میں کچھ ہو تو کہنا کہ دے دو صفہ کے چبوترے پہ لوگ بھوکے بیٹھے، بلال جاؤ عائشہ کو کہو ان کے گھر میں کچھ ہو، صفہ والوں کو کچھ۔ کیا بلال کی قسمت، بلال بلال سب نبی کا وظیفہ جپتے اور بلال کا نام حضور کی زبان پہ بار 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 بار۔ اگر تمہارے گھر میں بچہ ہو تو کبھی اس کا نام بلال بھی رکھنا۔ نیت کر لو جن کو بیٹا نہیں ہے آج نیت کر لو یا رسول اللہ اگر مجھے بیٹا ہوگا میں بلال نام رکھوں گا، انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا انشاءاللہ، نیت کر کے دیکھو۔ بہرحال بلال جا رہے ہیں، ایسے میں بلال مدینہ منورہ کی سرحدوں میں پہنچ گئے، گمسم ہے بلال، رو رہے ہیں بس رو رہے ہیں بس رو رہے ہیں، رستہ کاٹے نہیں کٹتا کٹا، مدینے کی ہواؤں میں مدینے کی فضاؤں میں بلال آ گئے، اونٹنی کو دروازے پہ بٹھایا، دروازے سے اندر داخل ہوئے، جو ملا پہلا سوال حضور کدھر ہے، کہاں ہے حضور؟ وہ رو پڑے، بلال صدمہ نہ دو بلال، دل کو نشتر نہ لگاؤ بلال، دوسرا ملا بتاؤ کہاں ہے، کوئی ملا بتاؤ کہاں ہے۔ ایسے میں صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خریدا ہوا عاشق جب مدینے کی گلیوں میں پوچھ رہا تھا، کسی نے کہا بلال وہ دیکھو حضور، وہ دیکھو آرام کر رہے ہیں، بلال حضور کے مزار کو دیکھے تڑپ گئے، بے ہوش ہو گئے، کہتے آقا بلایا پھر پردہ کر لیا، بلایا پھر نقاب پر چہرے پہ نقاب ڈال لیا، ہوش میں آئے، پورے مدینے میں ہنگامہ، بلال آ گئے بلال آ گئے، مؤذن رسول آ گئے، مؤذن سب ملنے آ رہے، عاشق رسول بڑے بڑے صحابہ جلہ صاحب، چلو بلال کو ملو، عاشق کو ملو، عاشق کو ملو، پوری مسجد بھر گئی۔ بلال اذان کا وقت ہے، بلال اذان سناؤ نا، جو آقا کو سناتے تھے، بلال نے کہا نہیں میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں اذان نہیں پڑھ پاؤں گا، جب سے حضور نے وصال کیا میں اذان نہیں پڑھتا، میں نے اذان پڑھنا چھوڑ دیا۔ کیوں بلال؟ کیونکہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا، اب حضور نہیں دکھیں گے مجھ سے برداشت نہیں، میں اذان پوری نہیں کر پاؤں گا۔ بلال کسی نے کہا ایک کام کرو امیر المومنین کو کہو نا، ان کی بات نہیں ٹالیں گے، امیر المومنین کو کہا سناؤ نا، امیر المومنین سے لپٹ کے کہتے ہیں امیر المومنین مجھے مہنگا خریدا تھا آج اس کی قیمت چکانی پڑے گی، آج اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ جب نہیں بلال تمہیں تو اللہ کے لیے خریدا تھا بلال، قیمت نہیں چکانی پڑے گی، بس جو اذان عرش والوں کو پسند تھی، جو اذان اللہ کے محبوب کو پسند تھی وہ اذان سنا دو نا بلال۔ بلال نے کہا نہیں امیر المومنین میں اذان پڑھ ہی نہیں پاؤں گا امیر المومنین۔ کسی نے کہا اچھا ہم بلال کی کمزوری جانتے ہیں، یہ بلال سب کی بات ٹال دیں گے نا، عاشق ہے دیوانے ہیں نا، دیوانگی کا سب کی، لیکن کچھ لوگوں کی بات انہوں نے نہیں ٹالنا۔ کہا کون ہے جس کی بات نہیں ٹالیں؟ کہا شہزادوں کو بلاؤ، جاؤ حجرہ فاطمہ میں اور دستک دے کر کے کہو حسنین کریمین کو مسجد میں بھیجو، بلال آئے، اور جب لانا تو سکھاتے ہوئے لانا، دونوں شہزادے آئے اور بلال کو کہے بلال اذان پڑھو۔ شہزادے آئے، جیسے سنا بلال آئے، نانا کے مؤذن آئے، نانا کے چہیتے آئے، چلو شہزادے آئے، ایک طرف سے امام حسن نے ہاتھ پکڑا، دوسری طرف سے امام حسین نے ہاتھ پکڑا، اور پکڑ کا چچا بلال وہ اذان سناؤ نا جو ہمارے نانا کو سناتے تھے۔ بلال تڑپ گئے، شہزادو تمہارے نانا کے بعد میں نے اذان نہیں پڑھی، اذان پڑھنا چھوڑ دی، بڑے بڑوں نے فرمائش کی میں نے کبھی اذان نہیں پڑھی شہزادو، لیکن میں نے ان کانوں سے سنا کہ میرے بیٹوں کا دل نہ دکھانا، جس نے میرے بیٹوں کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ تمہاری تو ہر فرمائش ہر حق رسول نے پوری کی، کبھی آپ نے کہا میری لگام چاہیے زلفیں دے دی، سواری چاہیے خود گھٹنے ہاتھ زمین پہ رکھ کر کے تمہیں سوار کر لیا، تم کہتے ہو نا میں تمہارا دل نہیں دکھا سکتا، تمہیں نہ نہیں کر سکتا، تو اگر سننا ہے تو اب سنو۔ راوی لکھتے ہیں، عارف رومی لکھتے ہیں، عارف رومی سے میں پڑھ رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں، عارف رومی لکھتے ہیں بلال اس چبوترے پہ کھڑے ہوئے، جس چبوترے پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھتے تھے، بلال نے جیسی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، عارف رومی کہتے ہیں پردے والی عورتیں بلال کی اذان سن کر گھروں سے نکل آئی اور مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر آئی۔ جو حضور کے وصال کے دن کوہرام تھا، جب بلال کی اذان کی آواز بلند ہوئی پورے مدینے میں ویسا کوہرام دوبارہ مچا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے کہتے امی مؤذن تو آ گیا، کیا اب امام الانبیاء بھی آئیں گے آج نماز پڑھانے؟ کیا آج حضور بھی تشریف لائیں گے؟ حضور کی آمد بھی ہوگی؟ سب رو پڑے۔ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ بلال آئے تو جس جگہ حضور بیٹھتے تھے نا، بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اور اس جگہ پر جیسی بلال کی نظر پڑی وہ جگہ آج خالی تھی، آج اس جگہ پہ کوئی موجود نہ تھا۔
بلال حبشی نے جب اس جگہ کو خالی دیکھا برداشت نہ کر سکے، انہی الفاظ پر چیخ مار کے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے، بہت روئے، ہوش آیا تو پھر کسی سے بات نہ کی، اور اسی حالت میں بلال اٹھے، اونٹنی کو پہ بیٹھے اور ملک شام چلے گئے، اور اسی غم میں روتے روتے بلال دنیا سے رخصت